السلام علیکم. سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اور درود السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. بیڈ نیوز ظاہر ہے ایک یہ دوں سب سے پہلے میں آپ کو کہ گلستان جوہر موڑ پر آر جی مال کے سامنے دو ڈمپر جو ہیں وہ ریس لگاتے ہوئے آ رہے تھے اور انہوں نے موٹر سائیکل سواروں کو اور ایک آلٹو گاڑی تھی اس کو کچلا ہے اور اس میں ہلاکتیں ہوئی ہیں، شدید زخمی ہوئے ہیں بہت سارے افراد. یعنی عید سے پہلے قیامت کا سما تھا. وہاں سے جب ہم گزر رہے تھے ہم نے دیکھا اور ڈمپر ظاہر ہے یہ ڈمپر گردی جو ہو رہی مسلسل چلی آ رہی ہے اور اس کو سندھ حکومت لگام نہیں دے رہی. اور ڈمپر ڈرائیور ڈمپر مالکان کیا اتنے طاقتور ہیں؟ ڈمپر مالکان بالخصوص ڈرائیور تو پتہ نہیں نشے میں ہوتے ہیں یا کہاں سے وہ ٹریننگ جو خیر نہیں انہوں نے حاصل کی ہوئی، جس طرح بے دردی سے کچلتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو. وہ یہ کراچی میں ہی ہے، یہ ڈمپر واٹر ٹینکر یہ کراچی میں ہی ہے. یہ لاہور میں نہیں ہو سکتا، یہ فیصل آباد میں پشاور میں نہیں ہو سکتا. نہ وہ پانی گھروں میں واٹر ٹینکر کے ذریعے آتا ہے، نہ سڑکوں پر وہاں ڈمپر لوگوں کو روزانہ کے کچلتے ہوئے چلے جاتے ہیں. نہ ہزاروں کی تعداد میں وہاں گاڑیاں چھنتی ہیں، نہ ہزاروں کی تعداد میں موبائل فون چھنتے ہیں وہاں پر. اس شہر کا خاصہ ہے. اس کے لیے آپ آواز اٹھائیں گے تو پھر پیپلز پارٹی آپ یہ نہ ہو کہ دشمن ہو جائے. تو ظاہر ہے یہ تمام باتوں کو یہاں کے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو یہاں کے کینڈیڈیٹس ہیں، جو یہاں کے اپنے آپ کو نمائندہ کہتے ہیں، جو وارث کہتے ہیں، وہ اس معاملات پر انتہائی خاموشی اختیار کیے رکھتے ہیں. جب میں یہ کہتا ہوں خاموشی تو وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں ہم تو بہت باتیں کر رہے ہیں. وہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ پیپلز پارٹی کے خلاف ایم کیو ایم پاکستان باتیں کرتی ہے، یہاں کراچی میں پریس کانفرنس کرے گی، سب باتیں کرے گی. اتنی بری ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اتنے برے آصف علی زرداری صاحب ہیں، اتنے برے ان کے لوگ ہیں، تو ان کو ووٹ کس طرح دے دیتے ہیں؟ وہ چیئرمین سینٹ کا جب الیکشن تھا آپ نے گیلانی صاحب کو ووٹ دے دیا. ابھی آصف علی زرداری صاحب کو استثنا تاحیات کس نے دیا؟ آپ کے ووٹ سے ہی ہوا ہے نا تاحیات استثنا. نہیں دیتے آپ، کون سی مجبوری تھی آپ کی؟ تو اتنا اچھا آپ کو لگتا ہے آصف علی زرداری صاحب گیلانی صاحب پیپلز پارٹی، تو کراچی والوں کیوں بیوقوف بناتے ہیں یار؟ اسلام آباد میں ووٹ دے کر ان کے ساتھ بیٹھ کر ہر بات کرتے ہیں، ہر بات شیئر کرتے ہیں. آصف زرداری صاحب کو آپ کہتے ہیں جی بڑے کرپٹ ہیں، وہ کرپشن وہ کرپشن، یہ آپ الزامات لگاتے ہیں ہر پریس کانفرنس میں. تو پھر تاحیات استثنا کیوں دیا آپ نے ان کو؟ ووٹ کیوں دیا؟ زرداری صاحب نے آپ سے منت ترلے تو نہیں کیے، پھر کس کے کہنے پہ دے دیا آپ نے اور کیوں دے دیا؟ اس کی وضاحت کبھی نہیں فرمائی آپ نے. کیونکہ 27ویں ترمیمی ووٹ دینا تھا آپ نے تو باقی شکوں پہ دے دیتے، اس پہ نہ دیتے آپ. یہ کیوں بیوقوف بناتے ہیں عوام کو کہ جی نہیں 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 ہم پیپلز پارٹی کے خلاف ہے؟ کوئی پیپلز پارٹی کے خلاف نہیں ہے اور عوام کے ساتھ آپ کھڑے ہونا نہیں چاہتے، عوام میں نکلنا نہیں چاہتے. یہ بات دیکھ لی لوگوں نے. آج ذکر ہوا جی 90 کا، آج ذکر ہوا جی بانی متحدہ کا. کس نے کیا، کیوں کیا اور کیوں دوبارہ یاد آنا شروع ہو گئی ہے؟ کیا ہو رہا ہے جناب؟ ان کی سیاست کراچی میں اب ہے یا نہیں ہے پاکستان میں؟ اور کیسے سے کیا بنا 90 کس نے کہا اور یہ بات کہاں سے نکلی، کس طرح ہوئی؟ ٹیلی ویژن پر ہو رہی ہیں تمام باتیں، بڑے لوگ کر رہے ہیں. ایم کیو پاکستان کی ایم این اے نے یہ باتیں کی ہیں، بتاتا ہوں آپ نے کس نے کی ہیں. لیکن اس سے پہلے دو فرمادات سنانا چاہ رہا ہوں آپ کو، وہ سنیے جو کہ آپ کے یقیناً سماعت سے پہلے بھی گزرا ہوگا. یہ میاں صاحب کے دور کی بات ہے. تو میاں صاحب کو ہٹا دیا گیا تھا، مجھے کیوں نکالا والی کہانی چل رہی تھی. جو حساب ہم سے لے رہے ہو حساب لینے والوں، ہم تمہارا یوم حساب بنا دیں گے. جنہوں نے بھی حساب لیا ہے کان کھول کر سن لو، ہم نے چھوڑنا نہیں ہے تم کو. آج حاضر سروس ہو کل ریٹائر ہو جاؤ گے. تمہیں، تمہارے بچوں کو، تمہارے خاندان کے لیے پاکستان کی زمین تنگ کر دیں گے. انہی صاحب نے پھر آگے جا کر ابھی چند ماہ قبل یہ فرمایا کہ 8 لاکھ فوج نے 1 انچ زمین حاصل نہیں کی اس ملک کے لیے. ایٹم بم اور F-16 صرف دکھاوے کے ہیں، استعمال نہیں کر سکتے آپ. یہ جس شخص نے کہا تھا اور وہ شخص جو ہے آج گورنر سندھ ہے. میں بات کر رہا ہوں جناب نہال ہاشمی صاحب کی، جو گورنر سندھ بن گئے. ایم کیو ایم کے گورنر کو ہٹایا گیا اور نہال ہاشمی صاحب کو گورنر بنا دیا. اس کے باوجود کہ ایم کیو ایم پاکستان اسی نون لیگ کی کیا کہتے ہیں حکومت میں شامل ہے جنہوں نے ان کے گورنر کو ہٹایا ہے. اور ایم کیو ایم والوں کو بقول کہ ہمیں بتایا تک نہیں کیا، پوچھا تک نہیں کیا. مشاورت تو بہت دور کی بات ہے، کس چڑیا کا نام مشاورت، وہ تو ہوتی نہیں ایم کیو ایم والوں کے ساتھ. لیکن ان سے پوچھا گیا نہیں بتایا گیا، بلکہ وہ کہتے ہیں ہمیں تو میڈیا کے ذریعے معلوم ہوا ہے کہ جی ہمارے گورنر کو ہٹا دیا گیا ہے. اور فاروق صاحب نے تو دوستی کا حق ادا کیا اور کہا کہ ہمیں فی الفور حکومت چھوڑ دینی چاہیے، حکومت میں رہنے کا کوئی اخلاقی جواز ہمارے پاس نہیں. بات ٹھیک کر رہے ہیں وہ، گو کہ دوستی کا حق ادا کرنے کے لیے انہوں نے باتیں کی ہیں. لیکن فاروق بھائی کی بات کون سنے گا بھائی، کون مانتا ہے؟ اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی
بڑا برا ہو رہا ہے جناب، ایم کیو والوں کے ساتھ نہ پوچھتے ہیں نہ بتاتے ہیں۔ دیکھیے ایک تو حقیقت یہ ہے کہ کامران ٹزوری صاحب کو جب لگایا گیا تب بھی ایم کیو والوں کو میڈیا کے ذریعے پتہ چلا تھا، ہٹایا گیا تب بھی ایم کیو والوں کو میڈیا کے ذریعے پتہ چلا، لوگ تو یہ بتاتے ہیں، تو پھر گلا شکوہ کیسا؟ اور ایم کیو والوں سے کب سے کیوں پوچھیں؟ ایم کیو پاکستان والوں سے کیوں پوچھیں بھائی؟ بتائیں، وجہ بتائیں آپ کیوں پوچھیں؟ ایم کیو ایم پاکستان 23 اگست 2016 کوئی پارٹی بنی ایم کیو ایم پاکستان کے نام سے، 23 اگست کو ہی انہوں نے دیکھ لیا تھا اس پارٹی کو، اس کے لوگوں کو، ڈاکٹر فاروق ستار کو، دیگر کو، تمام کو، کہ ان سے آئندہ ہم نے پوچھنا ہے یا نہیں پوچھنا، تو انہیں پتہ چل گیا تھا ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ماشاء اللہ آپ وہ پوچھتے نہیں ہیں، یہ پہلی بار تھوڑی ہوا ہے کہ گلے شکوے سے کر رہے ہیں کہ تصویر کو ہٹا دیا ہے، پوچھا نہیں۔ کس بات کے بارے میں آج تک آپ سے مشورہ ہوا ہے یا پوچھا گیا آپ سے؟ تو پھر گلا شکوہ کیوں کر رہے ہیں ہم سے؟ پوچھا نہیں گیا، فلاں نہیں گیا۔ آپ کا وزن 2023 کو آ گیا تھا، کتنا وزن ہے آپ کا؟ اب جب بات کر رہا ہوں نا میں، اس پہ ذرا غور سے سنیے گا۔ ایم کیو ایم پاکستان کے ایم این اے نے یہ کہا ہے ٹیلی ویژن چینل پر بیٹھ کر کہ جناب جب ان سے پوچھا گیا، سب سے پہلے تو انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ ہم سے تو پوچھا ہی نہیں گیا، نہ ہمیں بتایا گیا کہ کیوں ہمارے گورنر کو ہٹا دیا گیا ہے۔ تو ان سے پی ٹی آئی کے شفیع جان صاحب نے کہا کہ جناب آپ کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ کو تو کوئی پوچھتا تک نہیں، آپ حکومت چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے بتائیں۔ تو ایم کیو ایم پاکستان کے ایم این اے نے یہ کہا، جس کا نام ارشد ووہرا ہے، ارشد ووہرا صاحب سینئر آدمی ہے، پڑھے لکھے آدمی ہیں، انہوں نے کہا کہ جی ہم حکومت چھوڑیں گے یا نہیں چھوڑیں گے، یہ سوال آپ 2016 سے پہلے کرتے تو اب تک آپ کو پتہ چل چکا ہوتا کہ ہم حکومت چھوڑ چکے ہیں۔ بانی متحدہ کا دور ہوتا تو اب تک تو اتنا ہم سے کوئی بغیر پوچھے ہمارے گورنر کو ہٹا دیتا تو اب تک تو نکل چکے ہوتے ہم حکومت سے۔ پھر حکومت رہتی نہیں رہتی والا کہانی، ہم حکومت چھوڑ چکے تو یہ ٹریک ریکارڈ رہا ہے ایم کیو ایم کا۔ بانی متحدہ کے دور میں روزانہ آتے تھے، حکومت چھوڑ دیتے تھے، روزانہ چلے جاتے تھے۔ بہت سارے لوگ کہتے تھے یار یہ کیا مذاق ہے، لیکن اصل بات یہ اس سے یہ تو پتہ چلتا تھا کہ اپنی مرضی سے آتے ہیں، اپنی مرضی سے جاتے ہیں۔ اب جو کہانی ہو گئی وہ تو آپ سب کے سامنے۔ خیر اس لیے بتاتا ہوں ایم کیو میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ فاروق ستار صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ہماری، اچھا پہلے ارشد ووہرا کی بات کمپلیٹ کر لوں۔ ایک پروگرام میں بڑی مارا ماری ہوئی، لڑائی جھگڑا ہو گیا اور شفیع جان کا، اختیار ولی اور ارشد ووہرا صاحب کا۔ ارشد ووہرا صاحب سے ساری باتیں وہ کر رہے تھے شفیع جان، اور بڑے تلخ لہجے میں گفتگو ہو رہی تھی، اور یہ شفیع جان صاحب نے کہا جب تلخی بڑھی ارشد ووہرا کو کہ یہ 9-0 کا کراچی نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے بدماشی کریں گے۔ ارشد ووہرا صاحب کو کہا یہ شفیع جان نے، اور آپ کی اوقات کیا ہے، آپ کی ایم کیو ایم کی پاکستان کی اوقات کیا ہے، یعنی ایم کیو ایم پاکستان کی اوقات کیا ہے اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ جس پر ارشد ووہرا صاحب نے کہا اپنا منہ بند کرو، تمہارے جیسے تو 36 ہمارے نیچے سے نکل گئے، اور 2016 سے پہلے تو ہم سے پوچھتے نا حکومت چھوڑیں گے یا نہیں چھوڑیں گے، اب تک تو اس سوال سے بہت پہلے ہم حکومت چھوڑ کے جا چکے ہوتے، کیونکہ وہ بانی متحدہ کا دور تھا اور اتنی بات تو سن ہی نہیں سکتے تھے وہ، کیونکہ حکومت بنانے کے لیے، حکومت گرانے کے لیے کسی کو ضرورت اگر ایم کیو ایم کی ہوتی تھی تو 9-0 چل کر جاتے تھے، باقاعدہ سجداریز ہوا کرتے تھے لوگ وہاں پر محاورتاً، اور اس کے بعد پھر ایم کیو ایم کسی کی حمایت یا مخالفت کرتی تھی۔ لیکن اب اس والی ایم کیو ایم پاکستان کو اگر کسی کو حمایت چاہیے ہوتی ہے تو انہی کو بلا لیا جاتا ہے، آپ لاہور آ جائیں، آپ اسلام آباد آ جائیں، یعنی حمایت بھی ان کی، ووٹ بھی ان سے لینا ہوتا ہے، ووٹ بھی انہوں نے ڈالنا ہوتا ہے، انہی کو فون کر کے کہا جاتا ہے ادھر آ جاؤ بھائی یہ کام کرنا ہے آپ نے، یعنی اب چل کے بھی نہیں آتا کوئی ان تک تو یار۔ فضل الرحمان صاحب کے تو دیکھا تھا آپ نے، ان سے کم سیٹیں ہیں فضل الرحمان صاحب کی، اس کے گھر کے 26ویں ترمیم پہ دیکھا تھا آپ نے، ایک ایک دن میں 4 چکر حکومت کے ہوتے تھے، کون نہیں چل کر گیا اس کے گھر پہ؟ شہباز شریف صاحب، بلاول بھٹو زرداری، زرداری صاحب، سب جاتے تھے ان کے، ان سے پوچھتا کوئی نہیں، حالانکہ ان سے کم سیٹیں ان کے پاس، ان کو تو گورنر ہٹا دیا، بتایا نہیں۔ اور فاصدار صاحب فرما رہے ہیں جی ہماری کوئی حیثیت نہیں رہی، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، ہمیں حکومت سے فی الفور باہر آ جانا چاہیے، نہ ہمیں اعتماد میں لیا گیا، اب ایم کیو ایم کا کوئی اخلاقی جواز نہیں بنتا۔ بات ٹھیک ہے آپ کی اخلاقی جواز نہیں بنتا، باہر بھی آ جانا چاہیے، فاروق بھائی آپ کی بات مانے گا کون؟ جن کے کہنے پہ حکومت میں آتے ہیں اور ان کے کہنے سے نکلیں گے آپ، ظاہر ہے آپ تو دوستی کا حق ادا کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، آپ ہی بول رہے ہیں، ورنہ کامران رسول صاحب کے لیے آپ کی پارٹی تو بول ہی نہیں رہی۔ اور پھر اب قادر پٹیل صاحب نے کہا وفاق سے گزارش ہے بابو بھائی کو بھی وزارت دی جائے۔ بابو بھائی کس کو کہہ رہے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ ٹیسوری صاحب جانے کے بعد فاروق ستار اکیلے ہو گئے ہیں۔ قادر مندوخیل نے ٹی وی پہ بیٹھ کر ایک پروگرام میں یہ کہا
مجھے ٹیسوری صاحب سے ہمدردی ہے، ایسے تو کوئی چپڑاسی کو بھی نہیں نکالتا جیسے نون لیگ والوں نے کامران ٹیسوری کو نکالا ہے۔ ظاہر ہے پیپلز پارٹی کو اور ووٹ دیں آپ، اور آپ کے گورنر کو نون لیگ والے، پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو کہا کہ گورنر ان کا ہے، ان کو ہٹا دیں، انہوں نے ہٹا دیا۔ آپ کی تو نہ 26 ترمیم میں 140 شامل کی، نہ 27 ترمیم میں 140 شامل کی، اب 28ویں میں آپ سے ووٹ لے لیں گے 140 پتہ نہیں شامل ہوگی نہیں ہوگی، گورنر آپ کا ہٹ گیا ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں ہم سے پوچھا بھی نہیں گیا۔ یہ بحثیت رہے گی، یہ بہرحال مرضی ہے آپ کی۔ کامران ٹیسوری صاحب چلے گئے جی سعودی عربیہ، مجھے لگتا ہے کہ وہ خبریں تھیں کہ شاید 18 یا 19 تاریخ کو واپس آئیں گے۔ کیوں گئے؟ عمرہ کرنے گئے۔ اب واپس آ کے کیا اور زیادہ خطرے ناک ہو جائیں گے؟ بتاتا ہوں آپ کو اس حوالے سے۔ کامران ٹیسوری صاحب فرماتے ہیں، مجھے کچھ لوگوں نے میسج کیا کہ آپ کے لیے پارٹی آپ کی آواز نہیں اٹھا رہی سوائے فاروق ستار صاحب کے۔ تو میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ان لوگوں کی کوئی نہ کوئی مجبوری ہوگی، چلیے اتنا تو ان کو بھی پتا ہے کہ کس مجبوری کے تحت یہ بات کر رہے ہیں۔ خیر، لوگ یہاں ٹیسوری صاحب کو اچھا خیر، اب میں جو بات کر رہا تھا آپ سے وہ بھی میں کروں کہ دیکھیے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی ایم کیو میں چونکہ دو گروپ ہیں، گروپ جو ہے وہ ہے یعنی کہ مصطفیٰ کمال صاحب کا، خالد محمود صدیقی صاحب کا، اور خالد محمود صدیقی صاحب کا گروپ اپنے گورنر کو، دو گروپ اس لیے کہہ رہا ہوں اسمبلی میں کھڑے ہو کے دو گروپوں کی بات ہو رہی تھی، ان کے اپنے لوگ کر رہے تھے، تو اپنے گورنر کو نہیں بچا سکے اور ان کے کہنے پہ ہٹا دیا گیا۔ تو پھر یہ بھی پھر نوٹ کر لیں آپ کہ پھر خالد مقبول صدیقی صاحب بھی جانے والے ہیں، پھر یہ نہ ہو کچھ دن بعد خبر آئے خالد محمود صدیقی صاحب کو بھی ہٹا دیا، کیونکہ دیکھنے والوں نے دیکھ لیا ہے کہ خالد محمود صدیقی صاحب پارٹی نہیں چلا پا رہے، مطلب کام وام تو کیا اور احتجاج تو کیا کرتے، وہ ویژن شاید نہیں ہے اتنا، اور یا گرپ نہیں ہے پارٹی پر۔ ان کو ایک ویژنری آدمی چاہیے، ان کو آپ کی پارٹی میں ظاہر ہے وہ دیکھیں گے ایم کیو پاکستان میں، ظاہر ہے پھر لانا پڑے گا سید مصطفیٰ کمال صاحب کو سامنے، اور وہ اگریسو بھی ہیں، ویژنری بھی ہیں، بات بھی اچھی کرتے ہیں، کم از کم اس طرح کے جو فیصلے ان سے بالے کیے نا، تو اب تک تو وہ باہر نکل چکے ہوتے مجھے لگتا ہے، کیونکہ 2018 کے الیکشن کے بعد بہت ساری باتیں ہم جانتے ہیں کہ پی ایس پی کیوں نہیں جیتی تھی۔ اس طرح اگر ان کو پی ایس پی والوں کو 22 سیٹیں ملی ہوتی جس طرح ایم کیو پاکستان کو ملی ہیں، تو میرے بھائی دیکھتے بھی رہا، اس طرح کم از کم نہیں ہوتا جس طرح یہ والی ایم کیو گھوم رہی ہے نا سیٹیں لے کے، اور تو ایسا نہیں۔ تو بہرحال وہ گروپ میں نے پہلے کہا تھا مضبوط ہے، اور اگر اس بات کو سچ مان لیا جائے کہ ان کا بھی کردار ہے کوئی گورنر صاحب کی چھٹی میں، تو پھر خالی میں کوئی چھٹی کیوں نہیں ہو سکتی بھائی؟ اور ان کی چھٹی پر کوئی ایم کیو ایم کی طرف سے نہیں بولا، تو ان کے آنے پہ تو پھر ظاہر ہے خوشیاں مجھے لگتا ہے منائی جائیں گی، بولے گا تو کوئی نہیں، اور پھر لیکن بہتر چل رہی ہوگی پھر ایم کیو ایم پاکستان، یہ تو ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ اگر آ گئے تو شاید بہتر چل رہی ہوگی۔ وہ سمرات مصطفیٰ کمال صاحب اور دیگر لوگوں کی بات کر رہا ہوں، بانی متحدہ کی بات نہیں کر رہا، وہ ہوں گے تو پھر تو ظاہر ہے کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی، پھر تو سارے کو سامنے بول نہیں سکتا، اور پھر اس طرح مجال ہے کسی کی، ان کے دور میں تو ان کا گورنر 14 سال رہا، حالانکہ کتنی حکومتیں آئیں گئیں، ان کے گورنر کوئی نہیں ہٹا سکا، اور خالد مقبول صدیقی صاحب کے دور میں ان کی پارٹی والے کہہ رہے ہیں ہم سے پوچھا نہیں گیا۔ تو کراچی والوں کی لیے آواز بھی اٹھائیں بھائی، صرف زرداری صاحب کی برائیاں کرنے سے اور ان کو ووٹ دینے سے فرصت مل جائے تو یہ جو حادثات ہو رہے ہیں اس پہ تھوڑی سی بات کر لیجیے، جو بے روزگاری ہے لوگوں کی اس پہ تھوڑی سی بات کر لیجیے، لوگوں کے گھر میں پانی نہیں آتا اس پہ خدا کے لیے بات کر لیجیے، سڑکوں پر آنے کی کوئی بات کر لیجیے۔ بھارت عوام دیکھ رہے ہیں تمام چیزوں کو، اور نظر رکھے ہوئے ہیں تمام چیزوں پہ، تو بہرحال آپ کی جو چیزیں ہیں عید کے بعد دبادب مسکر اندر مجھے لگتا ہے کراچی میں ہوگا، اس میں ہم کیوں شامل ہوگی نہیں ہوگی، لیکن لوگ پھٹ پڑے ہیں، مجھے لگتا ہے بیزار ہو چکے ہیں لوگ تمام سیاسی جماعتوں سے، کیونکہ ان کے کام نہیں ہو رہے ہیں، مسلسل عذاب ان پر نازل ہو رہے ہیں حکومت کی طرف سے، خاص طور پر پانی، بجلی، گیس، بے روزگاری، سڑکیں ٹوٹی پھوٹی، یہ عذاب نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ عذاب نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو بہرحال جی آج میں نے جس طرح کہا کہ 9-0 بھی یاد آ گیا، آج پی ٹی آئی والوں کو، ایم کیو والوں کو بانی متحدہ بھی یاد آ گئے، تو دو تین چیزیں ہیں اگلے پروگرام میں انشاءاللہ بیان کروں گا آپ کے سامنے، بہت خیال رکھیے گا، میری اجازت، مولانا اقبال۔